السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جناب ہم نماز جمعہ پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، اور آج میں نے سوچا کہ آپ کو دکھائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو بس سروس ہے جو کہ حرم سے عزیزیہ تک لے کے جاتی ہے، اس کی کیا بیسیکلی انتظامات ہیں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ کون سا روٹ لیتی ہے اور کس طرح سے جاتی ہے۔ یہ میرے سامنے بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مروہ گیٹ ہے حرم کا، اور یہاں اس کے ساتھ غزہ بس سٹاپ ہے جہاں سے یہ بسیں جو ہے وہ چلتی ہیں سیکٹر نمبر 4 کی۔ ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو کہ تقریباً ڈفرینٹ سیکٹرز میں جو ہے وہ عزیزیہ کی رہائشیں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہے، اور اس میں پھر اس حساب سے جو ہے تقریباً 4 سے 5 ڈفرینٹ بس سٹاپس ہیں جو کہ سیکٹر وائز الاٹ کیے گئے ہیں۔ تو ابھی ہم سیکٹر 4 کی بس میں جائیں گے، کیونکہ میری ریزیڈنس جو ہے وہ سیکٹر نمبر 4 میں ہے۔ مروہ گیٹ سے نکلنے کے بعد تقریباً آپ کو 400 سے 500 میٹر کی واک کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ بس سٹاپ پہ پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ اور بھی ڈفرینٹ بسیز ڈفرینٹ کنٹریز کی جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو پاکستانی معاورین جو ہے وہ جگہ جگہ پہ کھڑے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس بس میں بیٹھنا ہے۔ سیکٹر 4 میں بھی 2 ڈفرینٹ طرح کی بسیں چلتی ہیں، ہر بس کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگ نمبر دیا ہوا ہے انہوں نے، اور آپ نے اپنی جو ہے وہ بلڈنگ نمبر دیکھ کے جو ہے وہ اس حساب سے بس پہ بورڈ کرنا ہوتا ہے۔ حج کے دنوں میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ حج کے دن میں 11 سے 12 دن رہ چکے ہیں، اور جوں دن قریب آ رہے ہیں ویسے رش جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کثیر تعداد میں موجود ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھ کے سارے جو ہے وہ اپنے ہوٹلوں کی جانب یا اپنی رہائش گاہوں کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ایک اور چیز پتہ چلو، جو لوگ ابھی تک یہاں پہ نہیں ہے یا جن کو یہاں سے اتنی واقفیت نہیں ہے یہاں کی سڑکوں سے، تو یہ وہی روڈ ہے جو کہ سیدھی جو ہے جنت المعلیٰ کو جاتی ہے، اور اسی روڈ پہ آپ کہہ لیں کہ مسجد شجر اور مسجد جن جو کہ 2 مشہور مسجدیں ہیں، یہ بھی اسی روڈ پہ واقع ہیں۔ سامنے جو پل کے پیچھے آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے، 1 سال کے اندر اس روڈ میں اور اس سڑک میں ماشاءاللہ کافی چینج آ چکا، اور کافی نئی ایڈیشن ہے یہاں پہ۔ اگر آپ نے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی تو ایک ویڈیو میں نے پچھلے سال اس پہ بنائی تھی، انٹرنگ مسجد حرام تھرو مروہ گیٹ، وہ آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم پل کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ میرے دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ بسیں کافی نظر آ رہی ہوں گی کھڑی ہوئی۔ یہی بس سٹینڈ ہے، اور اس کو غزہ بس سٹینڈ بھی کہتے ہیں یہاں پہ، اور یہیں سے جو ہے ہماری بس چلے گی۔ ابھی غالباً یہ حج کے دنوں کے لیے البیک اور تازج کے جو ہے یہاں پہ انہوں نے پورٹیبل کنٹینرز ٹائپ لگائے ہیں، اور ابھی یہاں سے ویسے فوڈ ڈلیوری شروع نہیں ہوئی، پر میرا خیال ہے کہ ان قریب شاید شروع ہو جائے یہاں سے۔ ایک چیز میں آپ کو گورنمنٹ کی بڑی اپریشیٹ کروں گا یہاں پہ، اور آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ اتنا رش کے باوجود جو ہے وہ بسز کا سسٹم بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہوا، اور ایک بس کے بھرتے ہی دوسری بس آ جاتی ہے، بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-3 بسز اکٹھی بھر رہی ہوتی ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کھڑے ہو کے بس کا ویٹ کرنا پڑے اور بس موجود نہ ہو۔ اس چیز پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آئی تھنک، اور بڑی اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے ٹرانسپورٹیشن مینیج کیا۔ ادھر جگہ جگہ جو ہے وہ لوگ پانی کی بوتلیں بانٹ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ یہاں سے جو پانی کی بوتلیں لے رہے ہیں، سارا کچھ جو ہے ادھر فی سبیل اللہ جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں لوگ۔ یہ اس وقت ہم پاکستانی سیکٹر کی جدھر بسز ہیں سیکٹر نمبر 4 کی، اس سٹینڈ کے باہر پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2 ڈفرینٹ لائنز میں اس ٹائم بھی 4-5 بسز اس ٹائم کھڑی ہوئی ہیں، اور ایک بس بھرے گی جیسے ہی تو دوسری بس جو ہے وہ آگے آ جائے گی، اور اس طرح سے یہی بسیں جو ہے وہ وہاں سے بھی لے کے آ رہی ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے یہاں پہ ایک اچھا انتظام موجود ہے، اور یہ واقعی جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ اتنا رش ہونے کے باوجود بھی جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی قطار یا انتظار جو ہے وہ نہیں کرنا پڑتا۔ اگر آپ قطار میں لگے بھی ہیں تو ایک بس نہیں دوسری بس میں آپ کو جگہ مل جائے گی، اور تقریباً 2 سے 3 منٹ میں آپ جو ہے وہ چل پڑیں گے اپنے مقام کی طرف۔ تو یہ جناب بس کی سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں، بس جو ہے وہ بھر چکی ہے، اور ایز یوزول پاکستانی جو ہے وہ بڑے جلد باز ہوتے ہیں چڑھنے میں بھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لڑائی بھی ایک روز کا معمول ہے یہاں پہ۔ البتہ یہ کہ اوور آل اگر انتظامات کی بات دیکھی جائے تو بڑا اچھا انتظام ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ ان کو زبردستی کھڑا ہو کے بھیج رہے ہیں یا خود کھڑے ہو رہے ہیں، حالانکہ پیچھے جو ہے وہ بس موجود ہے، بٹ یہ کیونکہ سب کو یہاں پہ 2 منٹ جلدی پہنچ رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ بس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔
سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ جناب بس جو ہے وہ رواں دواں ہے اپنی منزل کی جانب، اور یہ سامنے آپ کلاک ٹاور دیکھ سکتے ہیں۔ ٹائم اس وقت میرے پاس ہوا ہے، بس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 1:31۔ دیکھتے ہیں کتنی دیر میں جو ہے وہ بس پہنچاتی ہے ہمیں یہاں سے۔ یہ ادھر بورڈ لگا ہوا جو کہ شو کر رہا ہے کہ عزیزیہ جو ہے وہ روڈ کی اس طرف ہے، اور ابھی ہم جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں عزیزیہ کی جانب۔ یہ جناب پہاڑ دیکھیں کیسے پہاڑ ہے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے سیمنٹ جو ہے اس کے اوپر پھرا وہ پہاڑوں کے اوپر، اور ان کے درمیان سے یہ ٹنل نکلی ہوئی ہے جو کہ ٹنل ہمیں آگے لے کے جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پہ بھی نیو ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا چینل، تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھ سکیں، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں جتنی بھی پاسبل ہو اپنی حج کی جرنی آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے آپ کہہ لیں کہ فوڈ کے ایکسپیرینسز یا اور دیگر ٹریولنگ کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ یہ روڈ کی دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بسیں جو ہے یہ کھڑی ہوئی ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ایران اور ایجپٹ کی بسز لگ رہی ہیں۔ ہر کنٹری کی جو ہے یہاں پہ وہ ڈفرینٹ بسیں ہیں اس نے لی ہوئی ہیں۔ یہ پاکستانی سیکٹر نمبر 4 کی بھی بس کھڑی ہوئی ہے لائن میں۔ یہ یہاں پہ اب ڈفرینٹ ہوٹل سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً آپ کو ہر ہوٹل پہ کسی نہ کسی ملک کا جھنڈا ملے گا، اسپیشلی وہ لوگ جو گورنمنٹ کے پیکیجز پہ آتے ہیں۔ گورنمنٹ نے آپ کہہ لیں کہ پوری کی پوری بلڈنگز یا پورے کے پورے جو ہوٹلز ہیں وہ خریدے ہوتے ہیں یہاں پہ، اور پھر باہر جو ہے بلڈنگ کے جھنڈا لگا دیا جاتا ہے ہوٹل پہ۔ یہ فردر جو ہے وہ اور ہوٹلز ہیں، یہ 20 ٹائلز ہوٹل، اور یہ کافی خوبصورت بلڈنگ ہے اس کی۔ یہ ابلیس نہیں ہے، یہ 20 ہے۔ ابلیس انشاءاللہ آگے جا کے دکھائیں گے آپ کو جمرات پہ۔ یہ منارہ 2 ہوٹل ہے، اور یہ زمازم ہوٹل ہے۔ یہ اور خوبصورت بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے پیچھے پھر یہ پہاڑ۔ یہ جناب آگے ایک اور ٹنل آ رہی ہے راستے میں، جس میں ہم انٹر ہو چکے ہیں۔ یہ جگہ جگہ آپ کو ٹنلز ملیں گی، اور یہ ٹنلز ان جگہوں پہ ہیں جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر سے راستے نکالے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں جناب ٹنل کراس کرتے ساتھ ہی جو ہے وہ مینا کا ایریا سٹارٹ ہو گیا، اور یہ مینا کے خیمے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم قریب جو ہے اللہ کے حکم سے اسٹے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے مینا کے خیمے، اور یہ سٹارٹ ہے خیموں کا۔ اور یہ ساری کی ساری جو ہے یہ وادی مینا ہے، یہ ہے جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ جمرات کی سیڑھیاں، اور یہ وہ جگہ ہے جمرات جدھر ہم رمی کی جاتی ہے شیطان کی، یعنی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 3 ادھر شیطان ہیں، بڑا، درمیانہ اور چھوٹا شیطان۔ پہلے دن جو ہے یعنی 10 ذوالحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اگلے 2 دن تینوں شیطانوں کی رمی کی جاتی ہے، یعنی تینوں کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ اور یہاں سے جو ہے وہ مینا کے خیمے جو ہے وہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ ساری وادی ہے مینا، دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خیمے، کہ تقریباً ہر سال جو ہے یہاں پہ 25 لاکھ کے قریب جاجے کرام مختلف ملکوں سے جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ اور لاسٹ 3 سالوں میں تو کووڈ کی وجہ سے اپنی فل کیپیسٹی پہ نہیں تھا حج، بٹ انشاءاللہ اس سال جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی 3 یا 4 سال کے بعد اپنی فل کیپیسٹی پہ حج ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی یہ جناب یہ ایک اور ٹنل آ گئی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ہم عزیزیہ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ جناب ٹنل کراس کر لیا ہم نے، اور یہ سامنے آپ کو آگے عزیزیہ کی بلڈنگ نظر آ رہی ہیں۔ یہ جناب قطر کا ہوٹل ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ عراقیوں کا ہوٹل ہے۔
اور یہ بڑی مشہور چین حاشی بادشاہ جو کہ ہے اونٹ کا گوشت، یہ لوگ جو ہے اس کی مندی اور اس طرح کے ڈفرینٹ جو ہے ڈشز بنا کے بھیجتے تھے. ابھی فی الحال یہ بلڈنگ جو ہے فور رینٹ ہے اور اس کی رینوویشن ہو رہی ہے. یہ جناب یو ٹرن آ گئے، یہاں سے ہم یو ٹرن لے کے حاشی بادشاہ کے ساتھ والی گلی میں انٹر ہوں گے انشاءاللہ. یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہم 2 بسز اور آ رہی ہیں، بلکہ 3 بسز اور آ رہی ہیں. یعنی اتنی جلدی جو ہے وہ بسز بھر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حجاج کرام کو لے کے آ رہی ہیں. ایسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی فاسٹ بس سروسز اور کتنی زیادہ جو ہے بسز کا بندوبست کیا گیا ہے یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے. یوں تقریباً ہم ہر چیز پہ گورنمنٹ کو کوس رہے ہوتے ہیں، بٹ یہ کہ جو چیز ایک اپریشیبل بنتی ہے اس کو آئی تھنک اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جدھر آف کورس گورنمنٹ کی غلطیاں ہیں یا جہاں پہ گورنمنٹ غلط ہے وہاں پہ ضرور جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے پرابلمس. بٹ یہ کہ اس طرح سے ہائی لائٹ کرنے چاہیے کہ وہ مسائل جو ہے وہ حل ہو سکیں، نہ کہ صرف تنقید برائے تنقید ہو. یہ جناب تقریباً ہم اپنے اسٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں اور میں آپ کو ٹائم دکھاؤں تو اس ٹائم 1:46 ہو رہے ہیں. یعنی تقریباً پورے 15 منٹ لیے ہیں بس نے. کافی اچھا ٹائم ہے، آئی تھنک کافی ریزنیبل ٹائم ہے جس میں بس نے پہنچایا اور بس نے بریک لگا دیا. باہر جا کے میں پھر فائنل آپ کو دکھاتا ہوں ویو یہاں کے بس اسٹاپ پر. اس کے بعد پھر ہم آپ سے ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں. یہ ہے گورنمنٹ سیکٹر 4 کا بس اسٹاپ اور یہ بلڈنگ نمبر 406 کے بالکل سامنے. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور بس ہے جو کہ پیچھے جا رہی ہے اور یہ بھی ریڈی ہے چلنے کو. اس طرح سے جو ہے اور بھی ڈفرینٹ بسز موجود رہتی ہیں. یہاں مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.